تو یہ قرآن مجید اللہ کی عظیم نعمت ہمارے درمیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، یہ قرآن مجید ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفا ہے۔ اگر آپ ذرا ٹھہر کر کے سوچئے کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں، کیا ہیں، اور کتنی ہولناک بیماریاں ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ نفاق کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اعضاء میں تو نہیں ہوتا۔ منافقت، نفاق دل میں ہوتا ہے۔ ریا، تکبر دل میں ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، انسان بے چین ہے، بے سکون ہے، اطمینان اسے نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریاں کہاں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی ٹانگ میں نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں۔ اور ایک ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ ایک بے چین ہے، اسے قرار نہیں ہے، اسے سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں۔ اب دنیا جہاں کے خزانے اس کے پاس اگر موجود ہوں، سارے بیکار ہیں۔ اگر اسے چین ہی نہیں ملتا، اطمینان ہی نہیں نصیب ہوتا، تو سب چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ کیسی بیماری؟ دنیا کی محبت اگر ایسی جڑ پکڑ چکی ہے کہ دنیا کی کسی بھی حصے پر وہ بس نہیں کرتا، اس کی نگاہ آگے ہی رہتی ہے، آگے ہی رہتی ہے۔ اتنی بڑی بیماری ہے کہ نہ دنیا میں چین پا سکتا ہے، نہ آخرت میں۔ ہمیشہ ایک ہے تو دو کی تلاش میں، 100 ہیں تو وہ اپنے 100 کو نہیں دیکھتا، کسی کے پاس ایک بھی نظر آ جائے اس کے حصول کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری۔ گھر میں اختلافات ہو جائیں، دل نہ بن رہے ہوں، آپس میں دل نہ جڑ رہے ہوں، کہاں کی بیماری ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، اللہ قرآن مجید میں فرماتے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو رحمت اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ جو نعمت تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جس میں دنیا کی محبت بھی ہے، جس میں بے چینی بھی ہے، اطمینان اور سکون کا نہ ہونا بھی ہے۔ ان ساری بیماریوں کی شفا یہ ہے۔ اور بڑی بدقسمتی تھی ہماری کہ ہم اللہ کی عظیم کتاب درمیان موجود ہوتے بھی پریشان تھے، بے سکون تھے۔ کیوں؟ کہ ہمارا تعلق اس کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے کمزور ہو گیا ہے۔ کتنے گھر ہیں، کتنے گھر ہیں؟ اس رمضان الکریم کی رحمتوں کو آپ ایک طرف رکھ کے دیکھیں، پچھلے مہینوں میں غور کیجئے کہ ہمارے کتنے گھر تھے، کتنے ایام ہیں، کتنے شب و روز ہیں جہاں ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، جہاں آوازیں مہکتی ہیں، یہ ہم کرتے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پھر پریشان کہ ہمیں چین نہیں، ہمیں سکون نہیں، ہمیں اطمینان نہیں، ہمارے گھر میں محبت و الفت نہیں۔ کیسے ہوگی جب آپ نے دوا ہونے کے باوجود اس سے کنارہ کشی رکھی ہوئی ہے؟ تو اللہ کی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی رمضان المبارک کی رحمتوں کی بدولت کے قرآن سے ہمارا تعلق دوبارہ سے جڑ گیا۔ کہاں ہم ایک صفحہ 2 صفحے قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے پوری راتوں میں، بلکہ راتوں کے کئی حصوں میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنا، پھر پڑھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟
کرنا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم اس طرح مت ہونا کہ اس عورت کی طرح جو سارا دن سود کاٹتی رہتی اور جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے اکھیڑنے میں لگ جاتی ہے، تباہ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کرنا۔ یہ قرآن مجید سے جو تعلق جڑ گیا ہے، اب اس کی اپنی ساری زندگی حفاظت کی فکر کرنی ہے اور اس تعلق کو مزید سے مزید تر بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام اللہ اپنی اس عظیم کتاب کے ذریعے ہماری زندگی اور آخرت سنوار دے۔ اور یقین جانیے کہ قرآن مجید اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اگر اس کا دامن ہم نے تھام لیا تو زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔